اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک موج میں شان میں بیٹھے ہیں، کہا کہ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو تو مانگے گی ملے گا۔ تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں کیا مانگوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں، کیونکہ سوچا جب رسول اللہ آج موج میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتی ہے تو کوئی اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے۔ کہا ہاں ابا سے مشورے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ جلدی سے گھر آئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ابا جان سنیے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ان پر ایک موج تاری عجیب شان میں ہے، مجھے کہا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو میں کیا مانگوں؟ اچھا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اچھا بات سنو، تم یہ کرو ایک ایسی چیز میں کہتا ہوں وہ مانگ۔ کیا؟ کہا کہ یہ مانگنا کہ اے اللہ کے نبی آپ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، مقام احدیت میں گئے تھے، معراج پہ گئے تھے، مقام احدیت میں بندہ اور خدا پاس ایک دوسرے سے جو راز و نیاز کی باتیں کی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ باتیں تو بہت ہوئی ہوں گی، ایک بات مجھے بتا دیجئے وہ راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اب جلدی سے آئیں، کہا کہ ہاں، کہا کہ اللہ کے رسول آپ معراج پہ جب گئے تھے اللہ سے ملاقات ہوئی اور سر کی آنکھوں سے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، پورے وجود سے آپ خدا کے لیے جو بصر اور نگاہ بنے ہوئے تھے، اس وقت اللہ نے آپ سے جو باتیں کی ہیں اور قرآن میں اس کا اشارہ دے دیا کہ اوحا الی عبدی ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کی، بتائی نہیں کہ کیا کی، کیا باتیں کی یہ نہیں بتائی، بندے نے خدا سے کیا بات، خدا نے بندے سے کیا باتیں کی بس وہ کی، بتائی نہیں۔ تو اے اللہ کے نبی وہ جو باتیں آپ سے ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ آپ مسکرائے، کہا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ تمہارے ابا نے یہ مشورہ دیا ہوگا۔ کہا کہ ہاں ابا ہی نے دیا۔ کہا کہ ابو بکر واقعی میرا دوست سے مانگا تو اس نے کیا مانگا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ان باتوں میں سے عائشہ ایک بات یہ ہے، فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب تیری امت میں سے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کا دل جوڑ دیا، دل رکھ لیا، وہ غمزدہ ہے، دکھی ہے، اس سے ایسی اس کو ڈھارس دے دی، اس کا دل سنبھل گیا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کسی کا آپ نے دل رکھ لیا، فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، یہ بتایا۔ اب یہ بڑی خوش ہوئی، جلدی سے آئیں اور آ کے کہا ابا بڑی اچھی بات پتہ چلی۔ کیا؟ کہا کہ فرمایا کہ میری امت میں اگر کسی نے کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا تو اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رونے لگے۔ کہا کہ ابا جان یہ رونے کی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے دل کو جوڑ سکتا ہے، کسی کو تسلی ڈھارس دے سکتا ہے۔ تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک ماں کا بچہ اگر گم ہو جائے اور بے چین پھر رہی ہو اور آپ ایک ایسا جملہ کہہ دیں کہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے، فرمایا اس بندے کے لیے وجب تو لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ ہوتا ہے ماں بے چین ہے، آج کل اسکول کھول گئے، بچہ گم ہو گیا، ادھر کسی سینٹر میں آیا، اب گم ہوا بچی، ماں پریشان۔ آپ نے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بچہ پتہ نہیں، کہا میرا بچہ نہیں ملا۔ اوہ نہیں فکر نہ کریں، سب بچے بیسمنٹ میں کھیل رہے ہیں، وہاں ہوگا آپ کا بچہ، ابھی میں دیکھتا ہوں۔ اس کے دل کو ڈھارس ہو گئی، آپ کے لیے جنت لکھ دی، اتنی سی بات پہ جنت لکھ دی۔ اب ابو بکر رو رہے ہیں۔ کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ تو یہ سن کر تو خوش ہو گئی ہے کہ کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دیا تو جنت اس کو مل گئی بغیر حساب کتاب کے، تو اس کو الٹا کر کے بھی تو سوچ کہ جس سے کسی کے دل کو توڑ دیا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا دل توڑ دیا وہ کتنا بڑا جرم ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت کریں گے نہیں بلکہ نظر غضب کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں اس پر رو رہا ہوں کہ دلوں کو جوڑنے والے تو کم ہوتے ہیں، دلوں کو توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل جہنم ان زیادوں سے بھر جائے۔ دیکھو ان کی نگاہ کہاں ہے۔ تو دیکھو یہ خشیت اسی وقت آتی ہے کہ جب نمازیں انسان